عورت کم عقل کیوں ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے عرض کی، ہمارے دین میں اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ کیا عورت ناقص العقل ہے؟ یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس کے دین کا نقصان ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر ایک قاعدہ کلیہ بنایا گیا ہے کہ اسلام کے مطابق عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں عقل کی کمی ہوتی ہے اور ان کی فکری صلاحیتیں مردوں کی نسبت کم تر ہوتی ہیں، حالانکہ حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ یہ احتمال اس حدیث میں آپ کے سرشاد سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ عورت ہوشیار مرد کی عقل کو گم کر دیتی ہے۔ اگر عورت کی اپنی عقل ناقص قرار دی گئی ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ ہوشیار مرد کی عقل کو قابو کر لیتی ہے۔ اس حدیث میں آگے یہ وضاحت موجود ہے کہ عورتوں کی دینی اور دنیاوی معاملات ان کی اصلی خلقت و فطری عوارض کی وجہ سے آنے والی کمی کی طرف اشارہ ہے۔ جذبات بسا اوقات اس کی عقل پہ بھی غالب آ جاتے ہیں، یعنی ایام مخصوص میں نماز و روزہ کی ادائیگی میں دی گئی شرعی رعایت و رخصت اور گواہی دینے کے معاملات میں صنف نازک کو کم ذمہ داری سونپے جانا عورت کی فطرت میں جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے فطری جذبات سے مغلوب ہو کر اشیاء کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے جذبات بسا اوقات اس کی عقل پر بھی غالب آ جاتے ہیں۔ موجودہ دور کے ایک محقق شیخ محمد علی صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مرد کی عقل اس کے جذبات پر غالب رہتی ہے، جبکہ عورت کے جذبات اس کی عقل پر غالب رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر عورتوں میں جذبات کی فراوانی نہ ہوتی تو بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے نہ ہو پاتی۔ تربیت اطفال کے لیے بھی جذبات مطلوب ہیں، نہ کہ عقلی فلسفہ۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں جذبات کا پہلو غالب رکھا ہے۔ وہ بچے کے رونے پہ تڑپتی نہ بنسبت مردوں کے عورتوں کے، اور یہ عورتوں کے حق میں عیب نہیں بلکہ ایک لحاظ سے خوبی ہے۔ اگر عورت میں جذبات کا پہلو غالب نہ ہوتا تو وہ بچے کے رونے پہ تڑپتی نہ۔ باپ تو کروٹ لے کر سو جاتا ہے، ماں ساری رات جاگتی ہے۔ یہی اگر نہ ہوتا تو نہ اولاد صحیح پرورش ہوتی اور نہ ہی شوہر کو سکون ملتا۔ مذکورہ حدیث میں اسی بنیاد پر ان حیرت کا اظہار کر کے مرد کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہے۔
یا اس کو اتنا طیش میں لے آتی ہے کہ وہ سوچتا نہیں اور عورت کی خاطر لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ عورتیں واقعہ ہی میں کم عقل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں واقعہ ہی میں کم عقل ہیں؟ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ مرد اور عورت عقل اور جذبات کے حوالے سے ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں۔ یہاں پر عقل سے مراد نظریاتی ہے، یا ہم اس کو مزید آسان کر دیتے ہیں، مرد عورت سے تجزیہ و تحلیل، فلسفیانہ استدلال اور سیاسی سماجی معاملات میں زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مرد ریاضیاتی اور خالص سائنسی معاملات میں زیادہ تیز نظر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے زیادہ تر سائنسی محقق اور نوبل انعام یافتہ مرد ہی ہیں۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق، جو بعد میں برٹش جرنل آف سائیکالوجی میں شائع ہوئی، سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کی نسبت IQ لیول میں 5 پوائنٹ آگے ہیں۔ مردوں کو پیچھے چھوڑ دینا۔ دوسری طرف خواتین فطری طور پر جذباتی لحاظ سے زیادہ اچھی اور مضبوط ہوتی ہیں، اور اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ جذبات انسان کے اعمال پر پوری طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کے جذبات کو باپ سے زیادہ سمجھتی ہے۔ مختصر یہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد IQ جزیاتی اور منطقی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، جبکہ عورت ایموشنل انٹیلیجنس جزیاتی لحاظ سے زیادہ ذہین ہوتی ہے اور مرد سے زیادہ جذبات کی سمجھ رکھتی ہے۔ ایک تحقیق میں عورتوں نے IQ ٹیسٹ ہمدردی میں مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں کی مردوں میں کمی ہوتی ہے جن کو خواتین پورا کر دیتی ہیں، اور بعض چیزوں کی کمی عورتوں میں ہوتی ہے، اس کو مرد پورا کر دیتے ہیں۔ مردوں کو جزیات کے لیے جذباتی زندگی یا جزیاتی وابستگی کے لیے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورتوں کو عقلی معاملات میں مدد کے لیے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورتیں مردوں کی شقیقہ ہیں، لہٰذا مرد و عورت ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتیں مردوں ہی کی شقیقہ ہیں۔ شقیقہ کا مطلب پیدائش اور فطرت میں ہم جنس، لہٰذا تکریم آدمیت اور شرف انسانیت اور سطری لحاظ سے مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حقیقت، اور یہ بات ایک خاص موقع کی اہمیت کے لیے کہی گئی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ذہانت چاہیے جزیاتی ہو یا منطقی، وہ مرد و عورت کی حیثیت کا اندازہ لگانے کا معیار نہیں، بلکہ اس کا واحد معیار صداقت اور تقویٰ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے دور رکھے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو، میری یہ کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔